دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تبدیلی لے کر آئے ہیں اس میں نوجوان صحابہ کا بڑا کردار رہا ہے. حضرت بلال ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت عمیر بن ابی وقاص ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں. یہ سارے نوجوان صحابہ تھے جنہوں نے آگے جا کر اس معاشرے کو بالکل تبدیل کر دیا اور ایک نئے سرے سے ایک نئے لوگ جو ہے وہ سامنے آئے. تو مسلمان اپنے معاشرے، مسلمان نوجوان اپنے معاشرے میں تبدیل کرنے کے لیے، اپنے معاشرے کو بہتر معاشرہ بنانے کے لیے، معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے معاشرے میں خرابیاں کیا کیا ہیں. نوجوان طبقے کو یہ نہیں پتا ہمارے معاشرے میں خرابیاں کیا ہیں، وہ ان خرابیوں کو اچھائی سمجھ رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے نا. معاشرے میں کرپشن ہے، معاشرے میں خدمت کا جذبہ نہیں ہے. کرپشن کو خوبی سمجھا جانے لگا ہے. میں نے اتنے لوگوں کو بیوقوف بنا لیا، میں نے اتنے پیسے نکال لیے، میں نے اس کو جھوٹ بول کے میں نے تو ایسا ٹوپی یہ ٹوپی کا لفظ ہمارے ہاں تو کراچی میں بڑا مشہور ہے، چونا لگا دیا. اب تو وہ چونے کی بھی قسمیں آ گئی ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ چونا لگا دیا. کیسا اس کو پہلے کہتے تھے تھوک لگا دی، اب چونا چونے کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. تو ان سب چیزوں کو کمال سمجھا جانے لگا ہے. ایماندار آدمی کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے. اور اس سے بڑھ کر میں نے اتنی لڑکیاں پٹائی ہوئی ہیں، یہ بھی ایک فیشن بن گیا ہے. لڑکے بتاتے ہیں میری اتنی دوستی ہیں. تو آپ کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. یہ آپ اپنی خوبیاں بیان کر رہے ہیں، اپنی برائیاں بیان کر رہے ہیں. میں جناب وہ والی سگریٹ پیتا ہوں، میں فلاں والا نشہ کرتا ہوں، اور میں فلاں قسم کی شراب پیتا ہوں. یہ کلچر ہوتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں. تو آپ اپنی برائی کو اتنے فخر سے، اتنی خوشی سے بیان کر رہے ہیں. تو ہمیں پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے. کچھ انفرادی برائیاں ہیں، کچھ ہمارے معاشرے میں اجتماعی ہیں. جہیز کی لعنت، یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے. یہ تو ہندوؤں کا کلچر ہے، اسلام تو نہیں ہے. میں ابھی جب عمرہ کرنے گیا تو وہاں مکہ مکرمہ میں ایک صاحب نے بتایا کہ میرا کیس چل رہا تھا سعودی عرب کی عدالت میں. تو داماد سے کچھ اختلافات تھے تو عدالت میں کیس چل رہا تھا. تو جج صاحب نے پوچھا کہ آپ نے اپنی بیٹی کو کیا دیا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ میں نے صوفے دیے، میں نے ڈبل بیڈ دیا، میں نے یہ دیا. تو وہ جج جو ہے نا وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور مذاق کرنے لگا کہ آپ کی کوئی اور بیٹی نہیں ہے کیا. ٹھیک ہے نا. تو مطلب یہ کہ ان کے کلچر میں یہ ہے ہی نہیں جہیز کیا ہوتا ہے. وہ پھر اس نے کہا کہ جب اتنا جہیز آپ اس کو دیں گے تو وہ تو پھر تنگ تو کرے گا نا. وہ تو فری میں، جب اس کا تو خرچ ہی نہیں ہوا کچھ. اسلام نے سارے خرچے مرد پہ رکھے ہیں، عورت پہ نہیں رکھا. جہیز کی لعنت ہے، بارات کی لعنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں کی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادیاں کی. آپ نے تو کسی کو کھجور کا ایک دانہ بھی نہیں کھلایا. لیکن ہمارے ہاں یہ بارات میں اچھا کھانا کھلانا، جہیز اچھا سے اچھا دینا، یہ خوبی سمجھا جانے لگا ہے. تو آپ کو پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. تو جب آپ کا اس بارے میں نظریہ درست ہوگا پھر آپ اس کے لیے کوشش کریں، آپ ہمت کریں. آپ نوجوان آدمی کہ میں بغیر جہیز کے شادی کروں گا. لوگ کہتے ہیں میں مجبور ہوں، زبردستی. کیوں زبردستی دے رہے ہیں بھائی؟ آپ کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ آپ سے اگر کوئی یہ کہے نا وہاں جا کے بم رکھ دو، آپ بم رکھ کے آ جاتے ہو. ٹھیک ہے نا. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ نوجوانوں میں اتنا حوصلہ نہیں ہے جس طرح کہ آپ بیانات کرتے ہیں کہ وہ بیوہ عورت سے نکاح کریں اور بچے پالیں کسی یتیم کے، اور جو ہے وہ نوعمری میں شادی کر کے بیوی کے حقوق ادا کریں. یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ نوجوانوں میں اتنا حوصلہ. میں نے کہا یہ عجیب بات ہے کہ نوجوانوں میں اتنا حوصلہ تو ہے کہ ان کو دہشت گرد اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جناب ان کو ہدف دیا جاتا ہے کہ 10 بندے مارنے آپ نے. اتنا حوصلہ ان میں ہے. کسی بیوہ عورت سے شادی کا حوصلہ نہیں ہے، یتیم بچے کو پالنے کا حوصلہ نہیں ہے. آپ نے ان کو یہ حوصلہ دلایا ہی نہیں ہے. اچھے کام کی طرف آپ ان کو لے کے نہیں آ رہے. تو حوصلہ ہوتا ہے اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. تو جب اچھائی برائی معلوم ہوگی تب وہ معاشرے میں جا کر، معاشرے میں جو برائی ہے، گندگی ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی برائی ہے. ڈھیر گندگی کے لگے ہوتے ہیں. جو آدمی جو چیز کھا رہا ہے وہیں پھینک رہا ہے. گٹکے کی پیکیں، پان کی پیکیں. اگر آپ تھوڑی سی تربیت دیں معاشرے میں، مسجدوں سے، اسکولوں سے یہ تربیت ہو. جاپان کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا، میں حیران ہو گیا سن کے. کہتے ہیں یعنی مجھے براہ راست تو نہیں بتایا انہوں نے، ان کے کسی دوست جو جاپان میں کسی ٹرسٹ کی طرف سے باکس تقسیم کر رہے تھے خوراک کے. لائن میں لگے ہوئے ہیں لڑکے. تو ایک بچہ سب سے آخر میں کھڑا ہوا ہے. تو یہ کہتے ہیں مجھے ترس آیا، میں نے اس بچے کو وہ باکس لے جا کے پکڑا دیا. تو کہتے ہیں وہ بچہ جو ہے نا آگے گیا اور جو لائن میں سب سے پہلے نمبر پہ آدمی تھا اس کو باکس دے کے وہ اپنی لائن میں پیچھے آگے کھڑا ہو گیا. تو یہ کہاں سے سیکھا بچے نے؟ اسکول سے سیکھی یہ چیزیں. یعنی کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ 4 سال تو صرف معاشرے کا اچھا انسان بنانے پہ محنت کرتے ہیں، تعلیم بعد میں. ہمارے ہاں تعلیم کا جو حشر ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے، اور اچھا انسان بنانے کی تو کوشش ہے ہی نہیں. تو گندگی کا ڈھیر ہے، اور جو ہے وہ پان کی پیکیں چل رہی ہیں، اور ڈسپلن نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو اگر چند نوجوان اس پہ
محنت کریں اور فیس بک کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے بار بار ایسی کمپین چلائیں صفائی کے حوالے سے، تو خود ان کے اندر بھی تبدیلی آئے گی اور معاشرے میں بھی انشاءاللہ تبدیلی آئے گی۔ اچھا مولانا، بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب ایک نوجوان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی برائیوں کو چھوڑ کر دین کے راستے پر چلنے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو صحیح اسلام کے مطابق جو ہے وہ چلائے اور اپنی تربیت اس کے مطابق کرے، لیکن اس کے لیے مشکل یہ بن جاتی ہے کہ اس کے سامنے فرقوں کا انبار لگا ہوتا ہے اور ہر ایک اپنی ایک داستان سنا رہا ہوتا ہے، تو وہ اس میں کیسے فیصلہ کرے؟ وہ کیا معیار بنائے کہ جس کی بنیاد پر اس کو سمجھ آ جائے کہ یار یہ بات؟ دیکھیں، فرقوں کی دو قسم، فرقے تو رہیں گے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقے ہیں، وہ اور پریشانی بھی ہوگی جب وہ دین پر آئے گا تو ہر ایک اپنی طرف کھینچے گا اس کو۔ اب ہم لوگوں کو کہیں لوگ اپنی طرف نہ کھینچیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں کھینچیں بھائی؟ جو وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے وہ کھینچیں گے اور آپ پریشان بھی ہوں گے۔ اگر میں یوں کہوں کہ نوجوانوں کو چاہیے پریشان نہ ہوں، کیوں نہیں پریشان ہوں گے بھائی؟ جب ایک وائرس پھیلا ہوا ہے فرقہ واریت کا تو پریشان بھی ہوں گے۔ تو یہ پریشانی ختم ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں قرآن و سنت نے ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ اختلاف اور فرقہ واریت کی دو قسمیں ہیں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ذرا 2-3 منٹ میں اس بات کو طول دیتا ہوں کیونکہ یہ سمجھانا بڑا مشکل ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ پوائنٹ بہت حساس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف صحابہ کرام کا ایک لشکر بھیجا اور ان سے کہا کہ جب تک وہاں نہ پہنچ جاؤ عصر کی نماز نہ پڑھو۔ صحابہ گئے، راستے میں نماز قضا ہونے لگی تو صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ ہم عصر کی نماز پڑھیں گے، بعض نے کہا ہم نہیں پڑھیں گے۔ جن کی رائے یہ تھی کہ نہیں پڑھیں گے، ان کی دلیل حدیث تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک وہاں نہیں پہنچو نماز نہیں پڑھنی ہے، تو حدیث کو فالو کرنا ہے عمل، ٹھیک ہے نا؟ دوسرے صحابہ نے کہا کہ بھائی حدیث تو ہے لیکن نبی کا مطلب یہ نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہیں تھا کہ راستے میں عصر کی نماز قضا ہو جائے گی۔ آپ کا خیال یہ تھا کہ مقام پہ پہنچ کے آپ نماز پڑھ لیں گے۔ اختلاف ہوا، 2 جماعتیں بن گئیں۔ جن کا خیال یہ تھا کہ یہ مطلب ہے حدیث کا کہ وہاں پہنچ کے پڑھنی چاہیے، راستے میں نہیں پڑھیں، انہوں نے راستے میں نہیں پڑھی، نماز قضا کر دی۔ جن کا خیال یہ تھا کہ نہیں پڑھنی چاہیے، انہوں نے پڑھ لی۔ جب یہ لشکر واپس گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے خاموشی اختیار کی ہے، اور علماء سے آپ نے سنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی عمل کو دیکھ کے خاموشی اختیار کرنا اس کی علامت ہے کہ یہ صحیح ہے۔ تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو صحیح کہا ہے، حالانکہ اختلاف کس میں ہوا تھا؟ نماز میں، کیونکہ اسلام میں نماز سے اہم کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں یعنی یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کی ہے کہ جو میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو۔ پہلی بات، کس مسئلے میں اختلاف ہوا؟ نماز میں۔ ہمارا اختلاف کس میں ہوتا ہے؟ نماز میں نہیں ہوتا کہ اہل حدیث کہتے ہیں نہیں پڑھنی ہے اور دوسرے کہتے ہیں پڑھنی ہے، یا وہ والے کہتے ہیں کہ پڑھنی، سب کیا کہتے ہیں؟ پڑھنی ہے۔ جبکہ صحابہ کا اختلاف کیا ہوا تھا؟ ایک کہہ رہا تھا پڑھنی ہے، ایک کہہ رہے قضا کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ دوسری بلکہ اس سے بھی پہلے کہ اسلام میں نماز سے اہم کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ روزے کے بارے میں اختلاف ہوتا، وہ اختلاف کم نوعیت کا تھا، زکوٰۃ کے بارے میں ہوتا کم نوعیت کا تھا، طلاق کے بارے میں ہوتا کم نوعیت، نماز کے بارے میں اختلاف پیدا کروایا گیا۔ یہ باقاعدہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے امت کو سبق دینے کے لیے، تو یہ بتانے کے لیے کہ اتنا بڑا مسئلہ، اور پھر نماز کے کسی جزوی مسئلے میں نہیں، نماز کے ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہو رہا ہے کہ قضا کرنی ہے یا پڑھنی ہے۔ تو مطلب ہے کہ اسلام میں اس سے بڑے اختلاف کی کوئی مثال ملتی نہیں ہے۔ آج جو ہمارے فرقے ہیں نا، وہ یہ نہیں ہے کہ پڑھنی ہے، وہ کیسے پڑھنی ہے، وہ ٹانگیں چوڑی کر کے پڑھنی ہے، دیوبندی یا حنفی لوگ کہتے ہیں تھوڑا سا کلوز کر کے، وہ کہتے ہیں زور سے آمین کہنی ہے، کہتے ہیں ادھر آہستہ آمین کہنا ہے۔ تو صحابہ کا اتنا بڑا اختلاف ہوا اور کوئی آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو درست قرار دیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ دونوں کا مقصد قرآن و سنت کو فالو کرنا تھا۔ تو اس میں ہمیں یہ سبق دے دیا گیا ہے کہ اگر آپ کا مقصد قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے، اس فالو کرنے میں تشریح میں رائے میں اختلاف اگر ہوتا ہے تو یہ اختلاف کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے۔ کسی کو بھی آپ فالو کرتے ہیں تو آپ انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں گے۔ جیسے وہ دونوں صحابہ جو تھے نا، ہم دونوں کو جنتی سمجھتے ہیں، حالانکہ ایک نے اچھا نماز میں پھر آپ دیکھیں عصر کی نماز میں ہوا ہے جو سب سے اہم نماز ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، قرآن میں آتا ہے کہ درمیانی نماز کی حفاظت کرو، تو درمیانی نماز تو سب سے اہم ہے، یعنی عصر کی نماز، اس میں اختلاف ہو رہا ہے۔ تو یعنی اس میں ہمیں یہ سبق دے دیا گیا کہ اگر مقصد آپ کا قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے اور اس کی تشریح میں اگر اختلاف ہو رہا ہے تو وہ اختلاف قابل مذمت نہیں ہے، اور وہ ان 73 فرقوں میں داخل نہیں، 72 میں داخل نہیں ہے جن کو جہنمی کہا گیا ہے۔ اور دوسرا اختلاف ہوتا ہے بنیادی عقائد کا، اس میں اجازت نہیں ہے۔ وہ عقائد اسلام کے ہیں، تقدیر کا عقیدہ ہے، اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ ہے، پیغمبر کی رسالت کا عقیدہ ہے، ختم نبوت کا عقیدہ ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ یہ
تو بالکل کلیئر کیا شریعت نے. اب توحید کے معاملے میں صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے. اللہ کے علاوہ اگر آپ یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں کہ میں نبی سے بھی مدد مانگ رہا ہوں, میں غوث اعظم سے بھی مدد مانگ رہا ہوں, میں فلان سے بھی مدد مانگ رہا ہوں, تو اس کا مطلب ہندو وہ بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے, آپ پیغمبروں کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں, تو شرک پر تو نہیں اجازت ہو سکتی نا. کہ میں اس پہ اگر آپ اجازت دیں ایک چھوٹا سا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں. ایک نوجوان تھا, وہ پڑھنے کے لیے آیا تو مدرسے میں وقت ضائع کیا, اس نے پڑھا لکھا نہیں, واپس چلا گیا. تو اپنے استاد سے کہنے لگا کہ میں بڑا پریشان ہوں, مجھے آتا واتا کچھ نہیں ہے, اب گاؤں کے لوگ مجھ سے مسئلے پوچھنے آئیں گے تو میں کیا کروں. تو استاذ نے کہا کہ ایسا کرو کہ جب بھی کوئی مسئلہ پوچھے نا تو کافی غور و فکر کرنا, اس کے بعد کہنا اس میں علماء کا اختلاف ہے, تو اس سے تمہاری علمیت کی دھاک بھی بیٹھ جائے گی اور لوگ بھی. تو وہ چلا گیا. جب گیا ہے وہاں لوگوں نے مسئلے پوچھنے شروع کیے, طلاق ہو گئی کہ نہیں ہوئی, یار تو اس میں اختلاف ہے تھوڑا, امام حنیفہ کی یہ رائے ہے, امام شافعی کی یہ رائے ہے. تو ہر چیز میں آتا ہی نہیں تھا جواب اس کو. تو لوگوں نے کہا یار کبھی کسی مسئلے کا جواب ہی نہیں دیتا, ہر چیز میں اختلاف ہے. تو ایک دن ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ یہ جو ہمارا کلمہ ہے یہ کیا ہے. ان کو سوال سننے کی تو عادت ہی نہیں رہی تھی, فوراً جھٹ جواب دینے کی عادت پڑ گئی تھی. تو انہوں نے فوراً جواب دیا کہ اس میں علماء کا اختلاف. تو گاؤں کے لوگوں نے پکڑ کے اس کی اچھی خاصی دھرائی لگائی کہ کلمے میں بھی اختلاف ہو گیا. تو کلمے میں اختلاف نہیں ہو سکتا, اور کلمے میں اختلاف کا مطلب ہے توحید کے مسئلے میں اختلاف نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ سے مانگنا ہے, اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا. تو یہ تو اسی طرح ختم نبوت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور آخری نبی ہیں, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. تقدیر کا عقیدہ ہے, جنت جہنم کا عقیدہ ہے, موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی.